اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اب ان 5 دنوں میں حاجیوں کو کیا کیا کرنا ہے ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ اس دن کا کام یہ ہے کہ حجاج اکرام مکہ المکرمہ سے فجر کی نماز کے بعد منا کے لیے روانہ ہو جائیں اور منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کر لیں۔ یہ حج کا پہلا دن ختم ہو جائے گا۔ اب حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ اس دن فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو منا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ عرفات کا خاص عمل تفسیر در منصور میں بیہقی کے حوالے سے افیضوا من حیث افاض الناس کے تحت ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو على كل شيء قدير، پھر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 100 مرتبہ۔ اوپر کی دعا لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ اور یہ قل هو الله احد 100 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، اس بندے کا اب کیا بدلہ ہے جس نے میری تسبیح و تہلیل، تکبیر و تعظیم، تعریف و ثنا کی اور میرے رسول پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی۔ اور یاد رکھو، اگر یہ شخص پورے اہل عرفات کے لیے بھی شفاعت کرتا تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا، اس کی شفاعت کو قبول کر لیتا۔ بہرحال عرفات میں ظہر، عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں ایک ساتھ حجاج اکرام ادا کریں گے۔ البتہ عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو اس وقت ایک ساتھ پڑھیں گے جبکہ امیر حج کی اختتام جماعت ہو رہی ہو۔ لیکن اگر بھیڑ بہت ہو یا خیموں کی دوری کی وجہ سے اس جماعت میں شرکت نہ ہو سکے تو اپنے اپنے مقام پر ظہر کو ظہر کے وقت اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیں گے، اور عرفات کے مناسک سے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے راستے میں ادا نہیں کریں گے، بلکہ دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت ایک ساتھ جمع کر کے ادا کریں گے، چاہے تو صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ کیوں نہ پہنچے ہوں۔ البتہ اگر اس بات کا یقین ہے، اگر حجاج اکرام کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ صبح صادق ہو جائے گی اور ہم مزدلفہ نہیں پہنچ پائیں گے تو راستے میں مغرب اور پھر عشاء ادا کر لیں اور طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں ٹھہریں گے اور طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے منا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ حج کا پہلا اور دوسرا دن مکمل ہوا۔ حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ ہے اور اس دن بہت سارے کام حجاج اکرام کو کرنے ہیں، اور اس دن مناسک حج میں سے 4 واجبات اور ایک فرض، کل امور 5 ادا کرنے ہیں۔ پہلا، مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے وقوف کرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنا، سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے منا کے لیے روانہ ہو جانا ہے، منا میں آ کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور آج کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر پورا دن اور رات میں صبح صادق تک ہے۔ اگر متمتع یا قارن ہے تو رمی کے بعد قربانی کرنا ہے، اگر متمتع یا قارن نہیں ہے تو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد سر کے بال مڑانا ہے، اور اگر قارن یا متمتع ہے تو قربانی کے بعد سر کے بال مڑانا ہے۔
حج کا اہم ترین رکن اور فرض طواف زیارت ہے۔ اگر 10ویں ذی الحجہ کو وقت میں گنجائش ہو تو طواف زیارت بھی کرنا ہے، اور اگر اس دن گنجائش نہ ہو تو 11ویں یا 12ویں تاریخ تک مؤخر کرنے کی بھی گنجائش ہے، مگر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے طواف سے فارغ ہو جانا واجب ہے، اور 10ویں ذی الحجہ گزار کر 2 رات مینا میں آ کر گزارنا مسنون ہے، سنت ہے۔ یہ حج کا 30واں دن مکمل ہوا۔ اب حج کا 4تھا دن۔ حج کا 4تھا دن حجاج اکرام کو کیا کرنا ہے، اور یہ 11واں ذی الحجہ ہے۔ اس دن کی ذمہ داری صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی جائے۔ زوال سے پہلے اس دن جمرات کی رمی کرنا جائز نہیں۔ آج کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ صبح صادق سے پہلے تک رمی کرنا بلا کراہت جائز ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرے دن کی صبح طلوع ہو جانے تک رمی نہیں کی تو پھر دم واجب ہو جائے گا، اور اس دن بھی رات کہاں گزاریں گے؟ مینا میں گزارنا ہے۔ یہ حج کا 4تھا دن مکمل ہوا۔ اب حج کا 5واں دن۔ حج کا 5واں دن 12ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی اس طرح کرنا ہے جس طرح 11ویں تاریخ کو کی تھی۔ آج کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، اور اگر 13ویں کی صبح صادق ہو جائے تو پھر مینا سے 13ویں تاریخ کی رمی کیے بغیر روانہ ہونا جائز نہیں۔ پہلے رمی کریں، اس کے بعد روانہ ہونا۔ اگر روانہ ہو جائے گا بغیر رمی کیے تو دم واجب ہو جائے گا، اور 13ویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرنا لازم ہے، مگر غروب سے پہلے رمی سے فارغ ہو جانا واجب ہے، اور 13ویں تاریخ کو غروب کے بعد رمی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، 13ویں تاریخ کو غروب کے بعد رمی جائز نہیں ہے، اور رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب دم دینے کے علاوہ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بس دم دینا واجب ہو جائے گا۔ اب مینا کے مناسک ختم ہو جانے کے بعد حاجی کے اوپر حج کا کوئی کام باقی نہیں رہتا۔ اب حج پورا مکمل حاجی صاحب کا ادا ہو گیا۔ اب گھر واپس آتے وقت آفاقی یعنی وہ شخص جو مکہ میں رہنے والا نہیں ہے تو طواف وداع اس پر طواف وداع واجب ہے، لیکن اہل مکہ ہے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ مکہ کے رہنے والے ہیں، ان پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اب حجاج اکرام سے اس حدیث کا ایک مشورہ، طواف زیارت کے بعد جتنا ممکن ہو سکے طواف وداع جلد کر لینا چاہیے۔ بسا اوقات رخصتی کے وقت کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، یہ کوئی حادثہ اللہ نہ کرے پیش آ جائے تو ایک واجب چھوٹ جاتا ہے، لہذا طواف وداع ادا کر کے فارغ رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی طواف وداع کے بعد اب بیت اللہ نہیں دیکھ سکتے یا کوئی طواف نہیں کر سکتے، یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ چاہے جتنے طواف کریں اور چاہے جتنی زیارت کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حاجی جتنے ادب کے ساتھ مکہ المکرمہ میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک اصول یاد رکھیں، اچھے مہمان جب گھر میں آتے ہیں تو ان کو آنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اور پھر وہ آ کر اچھا وقت گزارتے ہیں تو گھر کے لوگ یہاں تک کہ گھر کے بچے کہتے ہیں کہ واپس دوبارہ آپ آؤ، اور ماں باپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے مہمان کو بار بار بلاؤ۔ تو ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں، اگر وہاں اچھا گزاریں گے تو امید ہے کہ حرم شریف کے فرشتے بھی ہماری دوبارہ حاضری کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حادث کو اور تمام حجاج اکرام کو بار بار حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا